میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس اجتماع کے اندر شاید آپ یہ سننے کے لیے بیٹھے ہوں، آج یہ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کیا پالیسی کا اعلان کرے گی، اسلامی جمعیت طلبہ کی قیادت کیا پیغام دے گی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اسلامی جمعیت طلبہ تو اس تحریک کا، اس دعوت کا، اس فکر کا، اس نظام کا نام ہے جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ ہماری پالیسی قرآن مجید ہے، ہماری دعوت قرآن مجید ہے، ہمارا فلسفہ، ہمارا نظریہ اور ہمارا نظام قرآن مجید ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس قرآن کو تھامنے کی ضرورت ہے، اس قرآن کو پکڑنے کی ضرورت ہے، اس قرآن کی اس فکر کو اپنی زندگیوں میں لبادہ بنا کر کے پیوست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ان حالات کے اندر جہاں معاشرے کے اندر بہت سارے چیلنجز موجود ہوں، ان چیلنجز کو 3 عنوانات کے اندر اگر جمع کر کے دیکھنے کی کوشش کی جائے، وہ تہذیب جس کو مغربی تہذیب کہا جاتا ہے، جس کو دجالی تہذیب کہا جاتا ہے، سیکولرزم کے نام سے ایک عنوان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ڈیموکریسی کے نام سے دوسرے عنوان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، نیشنلزم کے نام سے تیسرے عنوان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ لادینیت کیا ہے، یہ حاکمیت جمہور کیا ہے، یہ قوم پرستی کے عنوانات کیا ہیں۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس تہذیب نے اپنی ملمہ کاری کے ذریعے، اس تہذیب نے اپنے رنگ کے ذریعے، اس تہذیب نے اپنے اوڑھنے اور بچھونے کے ذریعے ایک ایسی ردا ان مسلمانوں کے اس کلچر کے اوپر، اس ثقافت کے اوپر، اس فکر اور فلسفے کے اوپر ڈال دی ہے کہ روشنی مدھم ہو گئی ہے، دور دور تک تاریکی کا اندھیرا، تاریکت کے سفر نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کا یہ چیلنج آپ کو پکار کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اس سیکولرزم کا مقابلہ کرنا ہے، اس لادینیت کا مقابلہ کرنا ہے، اس سیکولرزم کے آگے کھڑے ہونا اور ڈٹنا ہے، تو اس بات کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کے اقرار کے بعد ایک انسان مسلمان کہلاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، جس کے پاس یہ نظریہ موجود ہے، جس کے پاس یہ شناخت موجود ہے، تو اس کے سامنے خدا کی بندگی اور اطاعت کا ایک پورا نظام موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کی بندگی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کو مالک ملک ماننے کے لیے اس کو کیا اقدامات کرنے ہیں، اور سیکولرزم کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس تہذیب کے اوپر چرکا لگانے کے لیے، اس نظریے کو نیست و نابود کرنے کے لیے آج اسلامی جمعیت طلبہ کے اس کارکن کو، اسلامی جمعیت طلبہ کے اس رکن کو اس بات کے لیے تیار ہونا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے اس رکن کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس کے لیے بنیادی چیز، بنیادی طاقت، بنیادی قوت کا اگر کوئی چشمہ موجود ہے، سرچشمہ موجود ہے، تو وہ تعلق باللہ ہے کہ اپنے تعلق کو اللہ رب العالمین سے جوڑ لیا جائے، اپنے رشتے کو مضبوط کیا جائے اس ہستی سے کہ جس نے دنیا کے تمام انسانوں کو شناخت عطا کی ہے، دنیا کے تمام نظریہ رکھنے والے لوگوں کو ایک شناخت عطا کی ہے۔ وہی گوری چمڑی کے والے کو پیدا کرنے والا ہے، وہی کالی چمڑی والے کو پیدا کرنے والا ہے، وہی سنہرے بالوں والوں کو رکھنے والا ہے، وہی کالے بالوں کو دنیا کے اندر بسانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین سے تعلق، اور اس تعلق کے لیے ہی تو اسلامی جمعیت طلبہ کا رکن وہ حلف پڑھتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا، میری ساری تگدو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے، میری تمام مراسم عبادت اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہاں پر نعرے بھی لگائے جاتے ہیں کہ مالک کی جمعیت زندہ ہے، واصف کی جمعیت زندہ ہے، شاہد کی جمعیت زندہ ہے، جاوید کی جمعیت زندہ ہے، زبیر کی جمعیت زندہ ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہم نے بہت سارے ساتھیوں کو لہد کے اندر اتارا ہے، ہم بہت سارے ایسے ساتھیوں کو جانتے تھے کہ شاید وہ نعرے تو لگانا نہیں جانتے تھے، وہ پکار پکار کر زندہ باد جمعیت تو کہنا نہیں جانتے تھے، لیکن ان کی زندگی نے اس فلسفے کو زندہ کیا ہے کہ جس کو آج آپ پکارتے ہیں، ان کی زندگیوں نے اس عنوان کو روشن کیا ہے کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن کے لیے موجود ہے۔ عبد المالک کی بات کی جاتی ہے، عبد المالک اسلامی جمعیت طلبہ کے پہلے شہید، ڈھاکہ یونیورسٹی میں
دائمی سریوں کا نشانہ بنتے ہیں۔ نیشنلزم کے وار کے نتیجے میں، قوم پرستوں کی دشمنی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے کلمے کا نظریہ بلند کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے منظر کے اندر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ شہید اور شہادت کے نام سے تو آپ ان کو جانتے ہیں، کوئی عبد المالک کو اس عنوان سے بھی جانتا ہے کہ وہ نوجوان ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر اقامت دین کی جدوجہد کرنے کے لیے نکلا کرتا تھا۔ رات کو آتا تھا، بستر پر لیٹتا تھا اور پھر اٹھ کر کے صبح چلا جاتا تھا۔ ایک دن ان کے ساتھ روم میٹ جو تھے، ان کے ساتھ بسنے والے دوسرے ساتھی تھے، ان کے بستر کے اوپر لیٹ جاتے ہیں، پھر بستر سے اٹھ جاتے ہیں، ان کے بستر کی سلائی کھولتے ہیں، اس میں سے کنکر اور پتھر نکالتے ہیں، بستر کو پلٹ دیتے ہیں، پھر لیٹ جاتے ہیں، دوسری طرف بھی یہی منظر دیکھتے ہیں، تاگا نکالتے ہیں، دھاگے توڑتے ہیں اور اس کے اندر سے پتھر اور کنکر کو الگ کرتے ہیں اور پھر لیٹ جاتے ہیں، اور پھر جب مالک آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میرا بھائی اس بستر پر موجود ہے، واپس چلے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اس نوجوان سے عبد المالک کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ مالک بھائی آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ دن و رات تو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں گے، لیکن آج میں جب آپ کے بستر میں لیٹا تو آپ کے بستر کے اندر کنکر اور پتھر موجود تھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ اپنے بستر کی صفائی کر نہیں رکھتے۔ مالک یہ کہتے ہیں کہ چھوڑو، اس راز کو راز ہی رہنے دو۔ وہ نوجوان اصرار کرتا ہے۔ مالک یہ کہتے ہیں میں اپنے بستر کے اندر کنکر اور پتھر اس لیے ڈال کر لیٹتا ہوں کہ میں دن بھر کام کرتا ہوں، میں لوگوں سے ملتا ہوں، تبلیغ دین کا کام کرتا ہوں، اقامت دین کی جدوجہد میں مصروف رہتا ہوں۔ رات کو جب میں آتا ہوں، بستر پر لیٹتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نیند کی آغوش میں اس قدر نہ کھو جاؤں کہ میری تہجد کی نماز رہ جائے، میں فجر کی دستک دینے کے لیے ہاسٹلز کے دروازے پر نہ جا سکوں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، عبد المالک یہ کہتے ہیں میں اس لیے اپنے بستر کے اندر پتھر رکھتا ہوں کہ جب میں رات کو لیٹوں اور کروٹ لوں تو ہر کروٹ پر میری آنکھ کھل جائے اور میری نماز فجر قضا نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج شہر کے بہت سارے تعلیمی ادارے، آج ملک کے بہت سارے تعلیمی ادارے ایسے ہیں کہ جہاں اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن موجود ہے، اسلامی جمعیت طلبہ کے ذمہ داران موجود ہیں۔ آج بہت سارے عنوانات حلقہ جات کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آج بہت سارے بازار اور کوسار کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کا پرچم تو لگا دکھتا ہے۔ کوئی عبد المالک جیسا نوجوان اگر موجود ہو تو اسلامی جمعیت طلبہ اپنا سفر شادہ اور درخشاں جاری رکھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ سوال آج میرے سے بھی ہے، یہ سوال آپ لوگوں سے بھی ہے کہ ہمارے انفرادی معاملات کا حال کیا ہے، ہماری نمازوں کی صورتحال کیا ہے، ہمارے محاسبے کا تزکیے کا کیا سلسلہ ہے۔